صوبہ بنانے کی اس وقت جو ہے پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبضہ گروپ کوئی صوبہ بناتا ہے تو یہ مزید خون خرابے کو جنم دے گا۔ سندھ کے لوگ تو بہت سیاسی طور پر باشعور لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہوئی تو پھر وہ تو سر پر کفن باندھ کر میدانوں میں آ جائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ صوبے بڑے چھوٹے ہونے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا کے صوبے اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک صوبہ پورے یورپ سے بڑا ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب اگر کینیڈا اتنے بڑے بڑے صوبے مینج کر سکتا ہے تو پاکستان میں ایسا کیا ایشو ہے؟ تو پاکستان کے صوبوں کے بڑے ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ صوبے کی جو سب سے زیادہ جو مطالبہ آتا ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے آتا ہے، ایم کیو ایم کی طرف سے۔ اب پاکستان میں جب یہ 1947 میں جو یہ تقسیم ہوئی تو یہ ایک جو وہاں سے لوگ آئے، ان کی میجورٹی آ کر کراچی حیدرآباد میں آباد ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے اپنی زبان، اپنا کلچر وہ اسے اسی طرح برقرار رکھا، بلکہ چونکہ میڈیا بھی ان کے پاس تھا کہ انہوں نے پورے پاکستان پر اپنا ہولڈ کر لیا، جس سے جو اس صوبے کی اکثریت تھی، خاص کر سندھ کے لوگ، ایک تو وہ کراچی حیدرآباد سے انہیں نقل مکانی کرنی پڑی۔ کراچی اور حیدرآباد کا جو باقاعدہ ایک اقتدار ہے وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ گیا، تو ان کی تو حق تلفی ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے شہروں تک محدود ہو گئے۔ تو اب اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے کہ ان کے جو پرائم لینڈ ہے ان کے صوبے کی، کراچی اور حیدرآباد، یہ ایک نئے صوبے کے نام پر ایم کیو ایم کے حوالے کر دی جائے تو میرے خیال میں تو یہ بہت زیادتی ہے۔ ہاں، اگر جو تقسیم کے بعد آنے والے لوگ تھے یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ جاتے اور وہاں کی آبادی کا حصہ بن جاتے، کوئی تفریق نہ ہوتی کہ یہ مہاجر ہے یا یہ اردو سپیکنگ ہے، تو پھر ایسا ممکن تھا، پھر وہاں جو مقامی رہنے والے تھے انہیں یہ زیادتی محسوس نہ ہوتی۔ ایم کیو ایم کے لوگ اگر بلوچستان کے پہاڑوں میں آباد ہوتے جا کر اور جو اور ایسے غیر آباد علاقے ہیں وہاں بھی جاتے، سندھ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جاتے اور بطور سندھی جو ہیں وہ رہن سہن اپنا جو ہے وہ اختیار کر لیتے، تو پھر شاید سندھ میں اگر انتظامی طور پر کوئی صوبہ بنانے کی بات بھی کی جاتی تو لوگ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے چونکہ کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص جیسے اس طرح کے شہروں میں اردو سپیکنگ لوگوں نے اب ایک جگہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے شہر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جو مقامی آبادی ہے اس سے علیحدہ رکھا، اور میڈیا کے ذریعے بھی یہی میسیجز آئے کہ جو ہندوستان سے آنے والے لوگ ہیں یہ کوئی خاص نسل کے لوگ ہیں، انہیں ادب، آداب، تہذیب کا زیادہ پتہ ہے، یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس دوری کی وجہ سے پھر ان کے اور جو مقامی آبادی ہے ان کے درمیان اختلافات بڑھے، اور اب اگر قبضہ گروپ کوئی صوبہ بناتا ہے چاہے اس کی انتظامی بنیاد پر ضرورت بھی ہو تو یہ مزید خون خرابے کو جنم دے گا۔ اس سے شاید انتظامی بنیادوں پر کچھ مسائل حل ہوں لیکن یہ اس سے زیادہ بڑے مسائل کو جنم دے گا۔ تو میرے خیال میں تو صوبہ بنانے کی اس وقت جو ہے پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے کہ جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کی جانی چاہیے کہ اس جو صوبہ ہے اس کے کونے کونے تک وہ وسائل جائیں، نہ کہ آپ صوبوں کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کریں۔ اس موقع پر اگر صوبہ بنایا جائے خاص کر سندھ کے اندر تو اس کا فائدہ صرف ایم کیو ایم کو ہوگا، اور جس سے جو رد عمل آئے گا سندھی عوام کا، ان کے ساتھ تو پہلے بہت زیادتی ہوئی ہے کہ ان کا جو دو بڑے شہر تھے خاص کر کراچی جہاں سے ہر طرح کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ نوکریاں ہیں، وہ سارا جو ہے وہ ان کے قبضے سے نکل گیا۔ وہاں کی جو میٹروپولیٹن ہے، وہاں کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی نشستیں، یہ ساری ان سے چھین لی گئی ہیں۔ اگر وہاں پر بیلنس ہوتا، سندھی بھی وہاں پر اسی طرح ہوتے تو پھر یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر قبضہ گروپ جو ہے وہ انتظامی سہولت کے لیے اگر صوبہ بنائے گا تو اس کے خلاف بہت بڑا رد عمل آئے گا جو ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ صوبہ بنانے سے جو قبضہ گروپ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بنے گا تو ان کو نقصانات زیادہ ہیں کہ ان کے خلاف پہلے ہی پاکستان میں اس وقت جو ہے ہر جگہ پر جو ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور سندھ کے لوگ تو بہت سیاسی طور پر باشعور لوگ ہیں،
ان کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہوئی تو پھر وہ تو سر پر کفن باندھ کر میدانوں میں آ جائیں گے.